جھوٹ کو چلانا پڑتا ہے، سچ ہمیشہ اس کے لیے کوئی آپ کو عذر نہیں تراشنا پڑتا. سچ جو ہے وہ دریا کے پانی کی طرح ہوتا ہے. شعر سنا ہوگا آپ نے کہ ہم تو دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. تو سچ دریا کی طرح اپنا راستہ بناتا ہے. آج جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بھارت اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، تو یہ سچ ہے جسے پوری دنیا نے مانا. اور بھارت جو یہ کہتا رہا کہ اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اپنے جہاز گرنے کے حوالے سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتا رہا، جو یہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کو کہے کہ جی آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے کہیں سے مدد لے کے تھوڑا بہت کچھ کر لیا. اور بھارت جو ہے وہ اپنا آپریشن سندور وہ کامیاب رہا اس کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مانگ اجڑ گئی بھارت کی، سندور بکھر گیا، اور آپریشن سندور کا حال وہی ہوا ہے جو ایک کریکٹر ہے نا منجلیکا، وہ منجلیکا بنا گھوم رہا ہے بھارت. اور ہوا کیسے یہ کہ بھارت جو چھپا رہا تھا کہ اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اس کے کوئی جہاز نہیں گرائے گئے، اپنی عوام فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے مودی صاحب، اب بادل نخواستہ مجبوراً انہیں یہ اعلان کرنا پڑا کہ ان کے جو لوگ مارے گئے جنگ میں ان کو وہ اعزازات سے نوازیں. اور اس میں 4 پائلٹس ہیں، 3 پائلٹس رفال کے ہیں جن کو اعلیٰ فوجی اعزازات دیے جائیں گے، اور ایک مگ کا پائلٹ ہے. یہ وہ 4 پائلٹس ہیں جن کی سیٹس بھی نہیں کھل پائیں اور یہ جہاز کے ساتھ ہی گر گئے اور مر گئے، بتاشوں کی طرح گرے ان کے جہاز. اور وہ جہاز جس میں سے پائلٹ ایجیکٹ کر گئے ان کی گنتی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے علاوہ 100 لوگوں کو وہ اعلیٰ فوجی اعزازات سے نواز رہے ہیں، جس میں S-400 بیٹری پہ جو لوگ تعینات تھے وہ بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے S-400 بیٹری بھی ہم نے تباہ کی تھی، ہم نے ان کے رفال بھی گرائے، ہم نے ان کے دیگر جہاز بھی گرائے، اور بھارت کو منہ توڑ جواب ملا. اور اب بھارت جو آپریشن سندور پارٹ 2 کی بات کرتا ہے تو اب سندور وندور نہیں ہونا ان سے، ان کا پہلے ہی سندور اجڑ چکا ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب نے آج برملا کہا کہ بھارت جو ہے اس نے اگر اب کوئی مہم جوئی کی اور ذرا سے بھی کوشش کی تو بڑا بھیانک اور دردناک اسے جواب دیا جائے گا، وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے. تو پاکستان کی یہ کامیابیاں ہیں جن پر قوم فخر کرتی ہے، کرتی رہے گی. تاریخی لمحات سے پاکستانی قوم گزری، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن وہی کچھ پریشان کن صورتحال ہیں. میں آؤں گا معیشت کی طرف، میں ضرور بات کروں گا کہ بات کی جاتی تھی کہ گزشتہ حکومت جو تھی عمران خان کی حکومت، اس نے تاریخ ساز قرضے لے لیے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں اس پی ڈی ایم حکومت کے دور میں. اتنے قرضے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیے گئے. لیکن اس سے بھی مشکل صورتحال یہ ہے کہ ابھی مونسون شروع نہیں ہوا، پری مونسون بارشیں ہو رہی ہیں، اور 70 سے زائد ہلاکتیں پورے ملک میں ہو چکی ہیں. کراچی میں عمارت گر گئی، 20-22 ہلاکتیں تو یہیں ہو گئیں. اس کے علاوہ پورے ملک میں ہلاکتیں. خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. اور جب یہ مونسون سیزن باقاعدہ شروع ہوگا تو واللہ عالم کیا ہوگا. کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کلائمیٹ چینج اور اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے کرنا کیا ہے. گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آئے گا. سندھ میں یہ صورتحال 2010-2011 سے موجود ہے. 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 17 سال اس حکومت کو ہو گئے. خیبر پختونخوا میں 12 سال سے حکومت موجود ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. بلوچستان کو تولی حافظ ہے، اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. اب اس پر اگر بھارت بھی آبی جارحیت پر اتر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی پیش بندی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو نیچرل بارشیں ہو رہی ہیں ان کی صورتحال ہے. اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں آؤں گا قرضوں والی صورتحال پر. اور آپ کو بلکہ سنا دیتا ہوں کہ کیا کہا کرتی تھی جب عمران خان تھی تو ان کی اپوزیشن جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنائے ہوئے تھی، وہ عمران خان حکومت کے بارے میں کہ انہوں نے قرضے بہت زیادہ لے لیے. کیا کہا کرتی تھی؟ سنیے ذرا. پھر مزید قرضہ لے گا، پھر اور قرضہ لے گا. کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے قوم کے سامنے کہا تھا کہ اگر میں IMF کی طرف جاتا ہوں قرضے کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کروں؟ یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس حکومت نے پاکستان کو قرضستان بنا دیا ہے. 2018 سے جون 2020 تک $25 ارب لے چکی ہوگی.
लिहाजा पीटीआई के 3 सालों में पाकिस्तान पे 40 अरब डॉलर कर्जे का नया बोझ पड़ जाएगा। और अब पाकिस्तान का कर्जा 67 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। और इमरान खान साहब का जो कर्जा था वो कोई 30-20 अरब 35 अरब के करीब था, लेकिन इस वक्त 76,000 अरब यानी 76,000 अरब रुपए का कर्जा जो है हो चुका है। तारीखी कर्जा है। इतना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिया गया जितना पीडीएम हुकूमत के दौर में लिया जा चुका है। और इसके अलावा जो सर्कुलर डेट है वो इसके अलावा है। ये वो कर्जा है जो बैरूनी कर्जा दीगर ममालिक से लिया गया है, सर्कुलर डेट इसके अलावा है। तो ये जो इस वक्त मईशत की बेहतरी की बात हो रही है ना, वो कोई मुल्क में मईशत का पहिया नहीं चला है। मुल्क में कोई ज़राअत बहुत बेहतर नहीं हो गई है। मुल्क में जो माशी इशारे बेहतर बताए जा रहे हैं और पूरी दुनिया जो बता रही है कि जी बकौल हुकूमत के कि हमने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है, तो ये रेटिंग जो है ये कर्ज़ों की वजह से बेहतर हुई है। ये वही कर्ज़ा है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे पर वाजिबुल अदा है, और इस पर सूद की मद में जो हम पैसे देंगे वो देंगे, टैक्स जो होगा वो होगा, मज़ीद कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े लिए जाएंगे। और अभी तक ना तो इंडस्ट्री चली है ना ज़राअत में कोई बेहतरी आई है। पिछले साल ज़राअत में भी हम डिक्लाइन पर थे, इंडस्ट्रीज़ में भी डिक्लाइन पर थे। एसएमईज़ की ये बात की हुकूमत ने कि एसएमईज़ में कुछ बेहतरी है, तो सवाल ये पैदा होता है जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ही बेहतरी नहीं है तो फिर एसएमईज़ में बेहतरी कैसे आएगी। एक सवाल तो ये है कि हुकूमत जो आदाद व शुमार दे रही है क्या ये झूठ बोल रही है आवाम के साथ, क्योंकि आवाम जो है उसको तो कहीं रिलीफ मुयसर नहीं आ रहा। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जो हुकूमत कर्ज़े बहुत ज़्यादा लेती है वहाँ पर एफडीआई नहीं आती, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो फिर मईशत का पहिया कैसे चलेगा। टैक्स बहुत ज़्यादा होंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। जब आपके यहाँ पावर क्राइसिस होगा तो फिर मईशत का पहिया कैसे चलेगा। और सोने पे सुहागा ये कि फिर पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो फिर हुकूमत का पहिया कैसे चलेगा। तो हुकूमत नहीं चल रही। इसलिए अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। इस वक्त ये चहमे गोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है। कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में ये बातें गर्दिश कर रही हैं, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि अब सदर मुमलिकत पहले जाएंगे या वज़ीर आज़म पहले जाएंगे या हुकूमत में कोई और तब्दीली होगी और फिर कोई नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और एक नया कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही है।